ایک تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ کیا واقعی اس رات کے بارے میں کوئی ہے ہی نہیں حدیث، یا اس بارے میں کچھ روایات ہیں۔ اب دونوں میں فرق آپ دیکھیں، دو چیزیں ہم کو یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس رات کی فضیلت ہے یا نہیں، دو اس رات میں عمل کرنا ہے یا نہیں۔ دونوں ایک ہی ہیں کہ الگ ہیں؟ ایک ہی ہے نا؟ نہیں، الگ ہے۔ ایک ہے کہ کسی دن کی فضیلت یا رات کی فضیلت ہو اللہ کے نزدیک، دوسرا یہ کہ بندے اس رات کو عبادت اور عمل کے لیے خاص کریں یا نہیں۔ عمل کرنے کے لیے دلیل چاہیے کہ فلاں وقت فضیلت کا ہے پھر عمل کر لو، نہیں۔ اگر واقعی وہ عمل کا بھی وقت ہے تو جس نے فضیلت بتائی وہ عمل بھی کر کے بتائے گا۔ فضیلت اس نے بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا آپ نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو اتنی فضیلت کی رات ہے لہذا تم بھی عمل کرو؟ آپ نے ایسا کبھی بتایا نہیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم کو ملتا ہے، لیکن 15 شعبان کے بارے میں ایسا ہم کو ملتا نہیں ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اس رات کی فضیلت ہے یا نہیں۔ اس رات کی فضیلت میں 2 حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، جس میں اس رات کی فضیلت کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والے کی مذمت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تعالیٰ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور حسن درجے کی ہے، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ۔ تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق، سارے بندوں کی مغفرت کرتا ہے لیکن 2 کی نہیں۔ 2 کو چھوڑ کے اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی شرک میں پڑا ہو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ او مشاحن، جو نفس کی بنیاد پر اپنے بھائی سے جھگڑا کیے ہوئے ہو، دین کی بنیاد پہ نہیں، اصلاح کی وجہ سے نہیں، اس کے گناہوں کی اصلاح کے لیے ناراض ہو کے نہیں، بلکہ نفسانیت کی بنیاد پر جو اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا رکھے ہوئے ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1819 پر اس کو حسن کہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے یہ رات اللہ کی طرف سے مغفرت کی رات ہے، کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے سارے بندوں کے لیے۔ لیکن کون اس سے محروم رہتے ہیں؟ ایک شرک کرنے والے اور 2 جھگڑا کرنے والے، آپس میں توڑ رکھنے والے، آپس میں جھگڑا رکھنے والے۔ تو شرک اور جھگڑا یہ 2 چیزیں ہیں جو اس رات میں آدمی کو مغفرت سے محروم رکھتی ہیں۔ آئیے اور حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق، اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مغفرت کرتا ہے اور کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں، اور توبہ کرو تو پھر مغفرت کریں گے، ابھی نہیں، ان کو موقع دیتا ہے کہ ان کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم کو موقع دیا جا رہا ہے، توبہ کرو گے تو مغفرت ہوگی۔ تو ایمان والوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن کافروں کو مہلت دی جاتی ہے۔ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوا، اور آپس میں کینہ کپٹ جھگڑا رکھنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے جھگڑوں کو چھوڑ دیں۔ جھگڑا نہیں چھوڑتے مغفرت نہیں، جھگڑا چھوڑیں گے مغفرت ہوگی۔ اس حدیث کو امام
البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور اسی کے قریب ابن ماجہ اور طبرانی میں بھی ہیں، الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 771 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مغفرت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر کیوں نہ عمل بھی کیا جائے؟ تو عمل کے لیے دلیل چاہیے۔ عمل کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے کہ ایک آدمی فلاں رات کو عبادت اور عمل کے لیے خاص کرے تو اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ مغفرت کا وعدہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا یہاں پر عبادت کا حکم نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر یہ ہے کہ کوئی آدمی شرک کر رہا ہے تو چھوڑ دے، کوئی آدمی آپس میں دشمنی رکھے ہوئے تو چھوڑ دے، لیکن یہ نہیں کہا گیا مغفرت کی جاتی ہے لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ خوب دعا کریں، بندوں کو چاہیے کہ خوب نماز پڑھیں۔ یہاں یہ کچھ نہیں کہا گیا۔ تو کسی وقت کی فضیلت اس وقت میں عمل کرنے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آج جنگ بدر کا دن ہے، لکڑی کی تلوار لے کے نکلیں گے گھر سے باہر، نماز پڑھیں گے، فلاں چیز کریں گے۔ کسی بڑے واقعے کے دن نیک عمل کرنا کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ منع ہے کیا؟ ہاں منع ہے۔ کون بتایا منع ہے؟ ہمارے نبی کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تجھ کو زیادہ سمجھتا ہے، صحابہ کو زیادہ سمجھتا ہے کہ تجھ کو زیادہ سمجھتا ہے یہ دین عمل کا ہے کہ نہیں۔ جب انہوں نے اس عمل کو، اس دن کو عمل کے لیے خاص نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے کرنے والا؟ اپنی طرف سے اس فضیلت کے دن میں عمل کر رہا ہے، تو کون ہے؟ اگر واقعی اس دن عمل ہوتا، واقعی اس رات عمل ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ اس بارے میں کوئی فضیلت نہیں آ رہی۔ اس رات کو جاگو، اس رات میں نماز پڑھو، اس رات میں قبرستان جاؤ، اس رات میں ہوٹل میں بیٹھو، ہے کتنے لوگ تو کیا کرتے ہیں اس رات کو ٹوٹل ٹائم ہوٹل میں، مسجدوں میں لائٹنگ ہو رہی ہے، قبرستان میں بھی روشنی، وہاں روشنی کر کے ان کو کیا ملنے والا ہے؟ اگر قبروں میں اندھیرا ہو تو باہر کی روشنی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا انٹرٹینمنٹ ہے وہ، آپ کا شوق ہے وہ، ان کے لیے دعا کرتے تو کچھ تو فرق پڑتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس رات میں ہوتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی ہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عبادت کرتے تھے۔ کوئی ایک رات خاص کر کے اس رات کو عبادت کریں، باقی راتیں سوتے رہیں، نعوذ باللہ۔ آپ روزانہ عبادت کرتے تھے، صحابہ روزانہ عبادت کرتے تھے۔ سال میں ایک رات جاگ کے ہم اللہ کے ہاں، اللہ میں نے بہت بڑا احسان کیا دین کے اوپر، باقی دنوں میں فرض غائب ہے، فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، ہاں جمعہ ہے نا، تو ایک سرا پکڑا ہوا ہے اسلام کا، جمعہ کو جمعہ آتا میں، فلاں وقت میں فلاں وقت میں فلاں وقت میں عمل کرنے کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے۔ دین دائمی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے کہا تم کو موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنا چاہیے، یعنی کبھی بھی موت آئے تو تم مسلمان رہنا چاہیے۔ جمعہ کے دن مسلمان، عید کے دن مسلمان، فلاں دن مسلمان، یہ نہیں، ہر لمحہ تو مسلمان ہے۔ یہ چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔